رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ہوشیار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور عمل کرے اس چیز کے لیے جو موت کے بعد ہے۔ بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کو اس کی خواہشات کے پیچھے کرے اور امید اللہ سے کرے، یعنی بغیر نیکی کے اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہے کہ بخشا جائے گا۔ ایک مشہور حکایت ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنی 3 وزراء کو دربار میں بلایا اور تینوں کو حکم دیا کہ تینوں ایک ایک تیلا لے کر باغ میں داخل ہو اور وہاں سے بادشاہ کے لیے مختلف اچھے پھل جمع کرے۔ وزراء بادشاہ کی اس عجیب حکم پر حیران رہ گئی اور تینوں تیلا پکڑ کر الگ الگ باغ میں داخل ہو گئی۔ پہلے وزیر نے کوشش کی کہ بادشاہ کے لیے اس کی پسند کے مزیدار اور تازہ پھل جمع کرے۔ دوسری وزیر نے خیال کیا کہ بادشاہ ایک ایک پھل کا خود تو جائزہ نہیں لے گا کہ کیسا ہے، اس لیے اس نے بغیر فرق دیکھے جلدی ہر قسم کی تازہ، کچی اور گلی سڑی پھلوں سے تیلا بھر لیا۔ تیسری وزیر نے سوچا کہ بادشاہ کی توجہ صرف تیلے کی بھرنے پر ہوگی، اس کے اندر کیا ہے بادشاہ نہیں دیکھے گا۔ یہی سوچ کر وزیر نے تیلے میں گھاس پھوس اور پتے بھر لیے۔ دوسرے دن بادشاہ نے تینوں وزراء کو اپنے تیلوں سمیت دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب تینوں دربار میں حاضر ہوئی تو بادشاہ نے تیلے کھول کر بھی نہ دیکھے اور حکم دیا کہ تینوں کو ان کے تیلوں سمیت 2 ہفتے کے لیے جیل میں قید کر دو اور کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دیا جائے۔ ان کے پاس سوائے تیلے کے کچھ نہ تھا۔ اب پہلا وزیر جس نے تازہ اور اچھی پھل چن کر جمع کیے تھے اس کا تو مزے سے گزارا ہوا۔ دوسرا وزیر جس نے بغیر دیکھے تازہ اور خراب پھل جمع کیے تھے وہ ان پھلوں کو کھا کر بیمار ہو گیا۔ تیسرا وزیر جس نے تیلے میں گھاس پھوس ہی جمع کیا تھا وہ کچھ ہی دنوں بعد بھوک سے مر گیا۔ آئیے اب ہم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا جمع کر رہے ہیں۔ آپ اس وقت اس باغ میں ہیں جہاں سے آپ چاہیں تو نیک اعمال جمع کریں یا برے، مگر یاد رہے جب بادشاہ حقیقی کا حکم صادر ہوگا تو آپ کو جیل یعنی قبر میں ڈال دیا جائے گا۔ اگر آپ تھوڑی سی محنت کر کے نیک اعمال جمع کر لیں تو وہاں آسان اور آرام دہ زندگی گزاریں گے، آخرت کی فکر کریں۔ اس ویڈیو کو شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہو سکتا ہے کہ ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ وآخر دعوانا